سارا جو آپ نے میدان بدر دیکھا، یہ سارا میدان بدر یہاں تک آتا ہے۔ یا اگر پیدل جائیں تو 2 منٹ کا راستہ، ادھر روڈ سے ہیں تو پھر تھوڑا سا لمبا جو ہے اس سائڈ سے آنا پڑتا ہے، ورنہ یہ سارا میدان بدر ہے۔ یہ کھجوروں کے باغات، یہ گھر وغیرہ، یہ بعد کے بنے ہوئے ہیں، یہ بعد میں بنا ہے۔ اس وقت یہ کھلا میدان تھا جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اگر آپ ترکی کا نقشہ دیکھیں تو میدان بدر اور شہدائے بدر کا قبرستان بالکل آمنے سامنے ہے۔ تو یہاں پہ جدھر آپ کھڑے تھے اس کے بالکل سامنے میدان بدر ہے، اور اس سائڈ پہ شہدائے بدر کا قبرستان ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ بیر شفا کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ شفا والا کنواں، جس کے بارے میں آپ کو بتایا، بیر تلا اور پھر عام کے اندر اس کو بیر شفا کہتے ہیں۔ شفا والے کنویں کی زیارت کریں گے، اس کے بعد ہم بیر میں نے آپ کو گزارش کی کہ ان کے بارے میں کوئی مستند یا ضعیف روایت موجود نہیں ہے، یا کوئی ایسا اجتہاد وغیرہ موجود نہیں ہے، یہ مشہور ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ان پہاڑوں کو، ریت کے ٹیلوں کو جبل ملیکہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میدان بدر کی آپ نے زیارت کی، مسجد علیش کی زیارت کی۔ ابھی ہم شہداء کے قبرستان کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ دوسرے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں کوئی یہاں پہ قبرستان یہ کھولا نہیں جاتا، جس طرح جنت البقیع اور جنت المعلا کھولے جاتے ہیں زیارت کے لیے، یہ کھولا نہیں جاتا، یہ قبرستان بند ہے۔ یہاں پہ نشاندہی نہیں کی ہوئی کہ وہاں یہ قبر صحابہ کرام کی ہیں، یہ ابھی مقامی قبرستان ہے۔ جس طرح مقامی تدفین نے دعائیں مانگی، یہ جتنی بھی دعائیں کی، یہاں پہ مسلمانوں کا جسم جب تھکاوٹ سے چور چور ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے لمحہ بھر کی نیند عطا فرمائی۔ مسلمان جب سو کر جاگے، ان کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سالہ سال سو کے جاگے ہوں۔ یہ جتنی بھی انعامات کی بارش ہوئی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام جب مدینہ شریف سے نکلے تو ان کو معلوم تھا کہ فرشتے ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، وہ کفار کو واصل جہنم کریں گے، ہم مال غنیمت سے بیٹھیں گے اور واپس مدینہ پہنچ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام جب مدینہ پاک سے نکلے، ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات۔ یہ کنواں ہے، اس لیے اس کو بیر روحا کہا جاتا ہے۔ اسی کنویں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس کے بارے میں کہ یہاں سے 70 انبیاء کرام علیہ